بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا جو آپ کا اسٹرانگ ایریا ہے اسے آئیڈینٹیفائی کریں۔ اگر آپ اچھے لکھاری ہیں تو لکھ کے دعوت کا کام کریں، اچھے ایڈیٹر ہیں تو ایڈیٹنگ کریں ویڈیوز کی، اگر اچھے سپیکر ہیں آپ تو سپیکنگ کے ذریعے دعوت کو پھیلائیں۔ اور ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرا جو انٹرویو ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا مجلس 50، وہ ضرور دیکھیں۔ اس میں میں نے سارے ٹپس بتائی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں لرن کیے ہیں کہ دعوت آپ نے کیسے دینی ہے۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹپ ہے وہ میری طرف سے ٹوٹکا یہی ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے اس سے اس کے انٹرسٹ کا ٹاپک چھیڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے لیے اگر انٹرسٹ کا ٹاپک رفع الیدین ہے تو میں ہر بندے سے رفع الیدین کو چھیڑ کے بیٹھ جاؤں، یا اگر میرے لیے انٹرسٹ کا ٹاپک جنگ صفین ہے تو میں ہر بندے سے جنگ صفین لے کر بیٹھ جاؤں، یا میرے لیے انٹرسٹ کا ٹاپک جو ہے وہ دعوت الی القرآن ہے یا مزارات کی مذمت ہے تو میں یہ لے کے بیٹھ جاؤں۔ ہو سکتا ہے وہ ٹاپک کو سننا ہی نہ چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دوست کا، آپ کے گھر والوں کا انٹرسٹ کس چیز میں، اور اس انٹرسٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ آپ کے ساتھ ہوں ایگزیکٹلی 180 ڈگری بھی آپ کے ہوئے، یعنی وہ آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اکثر جس طرح ہمارے بھائی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو وہ وہابیت کا لیبل لگ جاتا ہے، تو ان کو بتائیں کہ بھئی وہابیوں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو 2-4 ان کی ایپ گنوائیں گے کہ جی وہ یزیدی ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں۔ تو ان کو کہ جی کون سی گستاخی، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا، اشرف تھانوی نے لکھ دیا، تو آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کب کہتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں صحیح سمجھتے۔ اور پھر کہیں کہ اگر جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ اگر اشرف علی تھانوی رسول اللہ غلط ہے تو چشتی رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ رسول اللہ کے سامنے قیامت والے دن اس کلمے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے جس میں تھوڑے سی بھی ایمان کی رتی باقی ہوئی نہ اور ہٹدرمی پہ نہ ہوا وہ کانوں کو ہاتھ لگائے، بس یہاں سے بات سٹارٹ کر دیں۔ اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں اگر کوئی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وعلیہ السلام کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کو وہ ٹاپک بتائیں۔ ربیع الاول کے بارے میں آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ ربیع الاول منانا بدعت ہے، آپ ان کو ربیع الاول پہ نبی الاسلام کے معجزات بتائیں۔ اسی طریقے سے پھر آہستہ آہستہ ان کو کرتے کرتے لے کر آئے کہ جی دیکھیں مولا علی علیہ السلام حضور کے سب سے قریبی تھے، 5 سال تک وہ کوفے میں انہوں نے دارالخلافہ شفٹ کیا، تو وہ 5 سال میلاد کے جب جلوس نکالتے تھے تو ہمیں اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ وہ تقریر کس کی رکھواتے تھے، نعت کون پڑھتا تھا وہاں پہ، جھنڈیاں کون لگاتا تھا، کس کی ذمہ داری ہوتی تھی، حسن و حسین اس وقت کیا کر رہے ہوتے تھے، سبیل کے اوپر ہوتے تھے، اور عمار ابن یاسر جو ہے وہ نعت کی پریکٹس کر رہے ہوتے تھے۔ تو آپ جب یہ باتیں کریں گے تو ان کے فیس ریڈنگ آپ کو بتا دیں گے کہ یار یہ تو نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اہل تشیع عالم نے بڑی پیاری بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور انہوں نے JDC کے تھرو رابطہ بھی کیا، مجھ سے فون پہ بھی بات ہوئی، میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیں۔ وہ ینگ اسکالر ہیں، عارف ان کے نام میں آتا ہے، مجھے پورا نام نہیں آتا، جنہوں نے کہا کہ جی اگر کسی نے یعنی 14 اگست کے اوپر کسی کو انعام ملنا چاہیے تو انجینئر صاحب کو ملنا چاہیے کہ جنہوں نے صدیوں کی جو ایک اختلافات کی دراڑ تھی اس کو فل کیا۔ تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جی انجینئر صاحب کو، وہ اپنے شیعہ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ انجینئر شیعہ کیوں نہیں ہو جاتا، تو میرے بھائی انجینئر نے نہ سنی ہونا ہے نہ شیعہ ہونا ہے، کیونکہ نبی الاسلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، اور ان کے جد امجد نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو مسلم ہے، تو کہنے لگا کہ انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو حجت مانتے ہی نہیں ہے، اور وہ خود شیعہ عالم کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے ماتم، جھولے، یہ گھوڑے، پنجے، یہ کیسے اس کو ثابت کریں، نبی علیہ السلام نے تو یہ کام نہیں کیا ہوا۔ تو وہ تو اس کو اس انداز میں بیان کر رہے تھے، لیکن یہ میرے لیے سرٹیفکیٹ ہو گیا ہے کہ ایک شیعہ عالم نے الحمدللہ یہ چیز مانی ہے کہ نبی علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور نہ آپ تعلیم کر کے گئے ہیں۔ ایک ہے اہل بیت کی یاد میں رونا، وہ تو ہم بھی روتے ہیں، شاید ان سے زیادہ روتے ہوں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ جی دنیا کا سب سے بڑا شیعہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں اہل بیت کا محبت کرنے والا ہوں، اور وہ مجھے کہے کہ تم اپنی محبت اہل بیت میرے ساتھ ایکسچینج کر لو، تو میں اس سے ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا سنی چیمپئن اگر مجھ سے پوچھے کہ میری جو حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ عقیدت ہے وہ ایکسچینج کر لو، تو میں ایکسچینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ان کو تو وہ عقیدت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا تو تعارف، عمر سیریز کا تعارف اور ان کی زندگی کی کنٹریبیوشنز اسلام کے لیے،
ہمارے سے پہلے کس نے اس طریقے سے ہائی لائٹ کی تھی؟ تو وہ شیعہ عالم نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی الاسلام کے بعد کسی کو حجت نہیں مانتے۔ سر یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ میری زندگی کا اعزاز ہے، کیونکہ میں اس شخص سے دین کو لوں گا جس کو اللہ نے آسمانوں سے ہمارا امام بنا کر بھیجا ہے، اس کی قبر مدینے میں ہے، دین آسمان سے نازل ہوا ہے، نبی الاسلام اس دین کے امام ہے۔ باقی سب کے سب جن کو ہم امام کہتے ہیں وہ اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی الاسلام کے قدموں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کو ذاتی تعلیمات پیش کریں۔ ذاتی تعلیمات ہمارے لیے کسی کی بھی حجت نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر سے لے کر آخری انسان سب کے سب فالو ہیں۔ تو یہ میرا میسج ہے۔ دوسرا، جو اکثر لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو آپ بھائیوں کو بتائیں کہ بلا ناغا آپ کے ماں باپ تو شاید آپ کو دعاؤں میں یاد نہ رکھتے ہوں ڈیلی، لیکن میری زندگی میں الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے لیے الحمدللہ پورے اہتمام کے ساتھ دعا نہ کروں، خشوع خضوع کے ساتھ۔ تو یہ بے فکر رہیں، دعائیں آپ کو انشاءاللہ ہماری طرف سے مل رہی ہیں، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔